آج ایک آدمی کا فون آیا کہ میں نے دوسری شادی کی. ابھی میں آ رہا تھا نا گاڑی میں, تو ابھی کی بات ہے, 2 گھنٹے پہلے کی بات ہے. یہ حضرات میں بیٹھے ہوئے سن رہے تھے, بلکہ 1 گھنٹہ بھی نہیں ہوا ہوگا فون کو. مجھے کہنے لگے میں نے دوسری شادی کی ہے اور میرا سسرال بہت تنگ کر رہا ہے, مجھے بہت ٹینشن میں ہوں, کیا کروں میں نے کہا شہد کے چھتے میں منہ دے کے شہد پی رہے ہو اور بول رہے ہو کہ مکھیاں کاٹ رہی ہیں. میں نے جب دوسری کی نا, یہ واقعہ میں بیان شاید نیٹ پہ اپلوڈ بھی ہوا وہ, میں نے جب دوسری کی تو بہت زیادہ میرے پر سسرال کا دباؤ تھا. تو میں ایک بڑے عالم کے پاس گیا بہت ٹینشن میں. میں نے کہا میں بہت برے طریقے سے پھنس گیا ہوں, میرے سسرال تو چھوڑ نہیں رہا مجھے, میں کیا کروں. انہوں نے کہا کیا کیا؟ میں نے کہا دوسری شادی کی ہے. تو انہوں نے کہا ہم بے وقوف ہیں کیا؟ پھر کہنے لگے لوگ شہد کے چھتے میں ہاتھ دے کے شہد پیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مکھیاں کاٹ رہی ہیں, اور اس مولوی طارق کو دیکھو منہ دے کے شہد کے چھتے میں شہد پی رہا ہے اور کہہ رہے کہ مکھیاں کاٹ رہی ہیں. تو 4 شادیاں لازمی کریں آپ لوگ, لازمی کریں, کیونکہ یہ معاشرے کی ضرورت ہے. ہاں یہ بات دیکھو, لوگ اکثر مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ہم کیوں کریں, ہمیں تو دوسری شادی کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو ضرورت نہیں ہے, خواتین کو ضرورت ہے. لڑکیاں بہت زیادہ ہو گئی ہیں مردوں کے مقابلے میں, گروتھ ریشو کے لحاظ سے نہیں. جو نکاح کے قابل مرد ہیں نا وہ مارکیٹ میں بہت تھوڑے سے رہ گئے ہیں, سمجھ رہے ہو مارکیٹ سے کیا چل رہے ہیں. میں ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں, دیکھو جس معاشرے میں فیملی پلاننگ پر عمل ہوگا نا وہاں لڑکیوں کا گروتھ ریشو بڑھے گا لازمی. وجہ اس کی ہے کہ جس کے ایک لڑکا ہو گیا تو ایک لڑکی کے بعد نسل روک لے گا, جس کا لڑکا نہیں ہوا تو وہ لڑکے کی لالچ میں پیدا کرتا رہے گا, تو 5-6 بیٹیوں کے بعد 1 آدھ بیٹا ہو جاتا ہے. تو گروتھ ریشو لڑکیوں کا تو بڑھ رہا ہے, لڑکوں کا نہیں بڑھ رہا. یہ طے شدہ بات ہے, اس کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا. آپ کہہ سکتے ہیں چائنا اور انڈیا میں تو لڑکے زیادہ ہیں, بھائی وہاں ماں کے پیٹ میں ہی بیٹیوں کو مار دیتے ہیں وہ, تو ہم تھوڑی یہ ظلم کر سکتے ہیں کہ یار بچیوں کو پیدا ہونے سے پہلے ہی قتل کر دو, یہ تو ظلم ہے. تو اس لیے وہاں برابر ہے, ورنہ گروتھ ریشو جہاں فیملی پلاننگ ہوگی لڑکیوں کا بڑھے گا. تو اب لڑکیاں پیدا زیادہ ہو رہی ہیں, لڑکے پیدا کم ہو رہے ہیں. یہ مفتی حسین خلیل خیل صاحب بیٹھے ہیں نا, یہ فلسفہ میں نے ان کو بتایا تھا, تو آخر میں ان کا ایک بڑا بہترین انہوں نے جواب دیا تھا, وہ چٹکلا میں آپ کو سناتا ہوں. تو یہ بڑے عالم ہیں ماشاءاللہ, جامعۃ الرشید کے بہت سینئر عالم ہیں, اور اسلامک بینکنگ اور فائننس میں بہت اللہ نے ان کو مہارت دی ہے. تو لڑکیاں پیدا زیادہ ہوتی ہیں, لڑکے پیدا کم ہو رہے ہیں. پھر میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ لڑکا جب بچے ہوتے ہیں نا تو ان میں قوت مدافعت کم ہوتی ہے بیماریوں کے خلاف, بچیوں میں زیادہ. یعنی بچپن میں موت کا ریشو بچوں میں بچیوں کی نسبت زیادہ ہے. تو نکاح کے لیے جو لڑکے پیدا ہوئے تھے, جتنی لڑکیاں تھیں اس میں اور تھوڑے سے شارٹ ہو گئے کہ نہیں ہو گئے, کیا خیال ہے. آگے جب یہ دونوں جوان ہوتے ہیں تو حادثاتی موت کا ریشو لڑکوں میں لڑکیوں کی نسبت بہت زیادہ. بائکوں سے ٹکرا کے مرد مرتے ہیں, اور جناب فیکٹریوں میں چھت گر گئی مرد مرتے ہیں. جنگوں میں کون مرتا ہے, فسادات میں, ٹارگٹ کلنگ میں, دشمنیوں میں, زمینوں کے جائیدادوں کے جھگڑوں میں مرد پورے 10-10 مرد ایک خاندان کے کٹ جاتے ہیں. تو ان لڑکیوں سے نکاح کے لیے جتنے بندے پیدا ہوئے تھے مارکیٹ سے, اور مارکیٹ میں چیز شارٹ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. اب جو تھوڑے سے رہ گئے, نہیں وہ بعد میں آئے گی ٹینشن, شادی تو ہونے دیں اس کی. کہہ رہے ہیں بیویوں کی ٹینشن سے پہلے شادی ہوگی پھر وہ ٹینشن سے مریں گے نا. تو پھر چوتھے نمبر پہ جو تھوڑے سے رہ گئے, ان میں بہت سے نشہ کرتے ہیں, ڈرگز لیتے ہیں. لڑکیوں میں نشے کا ریشو لڑکوں کی نسبت بہت کم ہے. چرسی لڑکیاں کم ہی ہوتی ہیں, لڑکے زیادہ ہوتے ہیں. ہیروئنچی لڑکیاں نہیں ہوتی, لڑکے. شرابی لڑکیاں نہیں ہوتی, لڑکے ہوتے ہیں. تو یہ شرابی اور ہیروئنچی نکاح کے قابل ہوتے ہیں. اکثر لڑکیاں پوچھتی ہیں, وہ خواتین پوچھتی ہیں شراب پی کے طلاق دے دی, ہو گئی وہ طلاق تو طلاق ہے, وہ شراب پی کے بھی ہوتی ہے. میں کہتا ہوں شکر ادا کرو چاقو نہیں مار دیا اس نے, اس سے تو جان چھوڑ گئی, یہ زیادہ اچھا ہے, ورنہ وہ گولی بھی مار سکتا تھا. تو نشے کا ریشو, یہ نشائی جو ہے یہ نکاح کے قابل نہیں ہوتے. پھر لڑکوں میں بے روزگاری, بے روزگار آدمی نکاح کے قابل نہیں ہوتا. لڑکیوں میں بے روزگاری ہونا کوئی عیب اس لیے نہیں ہے کہ اس کا نان نفقہ شوہر کے ذمے ہے, بیوی کے ذمے نہیں ہے. تو یہ اور تھوڑے سے شارٹ ہو گئے کہ نہیں ہو گئے. پھر جو باقی بچے ہیں ان میں سارے یہاں نکاح نہیں کرتے, بہت سے یورپ امریکہ جا کے انگریز لڑکیوں سے نیشنلٹی کے چکر میں نکاح کرتے ہیں, جبکہ یہاں کی لڑکیوں کو وہاں نہیں بھیجا جا سکتا نکاح کے لیے.
کلچر کا بہت فرق پڑ جائے گا نا. تو اور تھوڑے ہو گئے, تو یہ میں ان کو بتا رہا تھا تو انہوں نے کہا یہ میں اور آپ 2-4 آدمی رہ گئے ہیں. کہہ رہے ہیں آپ نے اتنا تھوڑا کر لیا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ میں ہوں, ایک آپ ہے, 2-4, یعنی اتنی اسپیڈ سے بندے. میرا ایک دفعہ ایک ٹی وی میں نے تو, میرا تو اسٹائل ہے نا, میں نے بندوں کو مارنا شروع کیا. آخر میں جب پہنچا نا, پتہ نہیں 8 اسٹیپ, ابھی تو مجھے پورے یاد بھی نہیں آ رہے, 8ویں اسٹیپ پہ پہنچا, انہوں نے کہا بس ہم 2-4 ہی رہ جائیں گے بھائی, باقی یہاں روک دو. ان کا ملفوظ ہے. وہ میں ایک دفعہ ٹیلی ویژن پہ انٹرویو دے رہا تھا, تو وہ ویمن رائٹس کی ہے نا, کوئی مشہور خاتون ہے, پتہ نہیں کیا نام ہے ان کا, ماروی سروت صاحبہ بیٹھی ہوئی تھی نا میرے سامنے. تو وہ ٹاپک تھا ہی 4 شادیوں پہ, یعنی ٹیلی ویژن جی ٹی وی تھا میرا خیال ہے. انہوں نے کہا کہ یہ اس پہ بات چل رہی تھی, تو میں نے اس پہ دلائل دینا شروع کیے. میں نے قرآن و سنت سے نہیں دیے, میں نے عقل سے دلائل دیے. تو انہوں نے, ان کی جب باری آئی تو وہ کہنے لگی نہیں لڑکیوں میں بھی بہت ریشو بہت ہے, لڑکیاں بہت مرتی ہیں. میں نے کہا مثلاً, انہوں نے کہا پریگننسی میں اتنی لڑکیاں مر جاتی ہیں, حالانکہ اتنی نہیں مرتی جتنی انہوں نے, میں نے آدھے گھنٹے میں اتنے مرد نہیں مارے تھے, انہوں نے 1 منٹ میں اتنی عورتیں مار دی. انہوں نے کہا اتنی لڑکیاں تیزاب پھینکنے سے مرتی ہیں, اتنی پریگننسی سے مرتی ہیں, ہر منٹ میں اتنی, ہر منٹ میں. مجھے مذاق سوچا, میں نے کیا نہیں, میں نے وہ لائیو چل رہا تھا, بعد سوچا میں نے کہا یار کال کر کے میں گھر والوں کی خیریت معلوم کروں کہ ہمارے گھر میں سب خواتین زندہ ہیں یا نہیں ہے. کیونکہ اتنی, میں نے کہا آپ اتنی اسپیڈ سے خواتین کو مار رہی ہیں کہ مجھے فکر لگ گئی ہے, میں گھر فون کر کے پوچھوں یار ہمارے گھر میں بھی کوئی مرا تو نہیں, تھوڑا ہاتھ, یعنی میرا ان کا مقصد تھا کہ اتنی بھی اسپیڈ نہیں ہے جتنی آپ نے بنا دی. تو خیر, لیکن یہ جو میں بیان کر رہا ہوں یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے, اس کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا. حادثوں میں مرد مرتے ہیں, خواتین تھوڑی مرتی ہیں. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, یہ اتنے سے مرد رہ گئے, یہ آپ جیسے نیک شریف جو پڑھے لکھے بھی ہیں اور نہ کوئی نشہ کر رہے ہیں, لڑکیوں کی تعداد آپ کی نسبت بہت زیادہ ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ لڑکیاں لڑکوں سے زیادہ, وہ لڑکیاں جن سے نکاح کے قابل مرد ہیں, تو نکاح کے لائق مردوں کی تعداد بہت کم ہے. ایسی صورت میں کوئی وظیفہ, الٹے لٹک لٹک کے شادیوں کے لیے بھی وظیفے پڑے, ان لڑکیوں کی شادیاں نہیں ہو سکتی. ہر گھر میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے, یہ لڑکی پیدا ہونے کا عذاب بن گیا ہے. کیا مطلب؟ تو اب بھائی اس کا حل یہی ہے کہ دیکھو, ایک آدمی 4 وہ ڈائیور کھڑے ہوتے ہیں نا ڈوبنے سے بچانے کے لیے, 4 آدمی کھڑے ہوئے ہیں, 4 ڈوب گئے. تو ہونا تو یہ چاہیے چاروں میں سے ہر ڈائیور ایک ایک کو سنبھال لے, ڈائیو مارے اور ایک ایک کو سنبھال لے. اب اگر 3 نہیں سنبھال رہے تو ایک کی ذمہ داری ہے نا وہ چاروں کو بچائے, یا وہ کہے کہ چونکہ وہ نہیں سنبھال رہے تو میں بھی تینوں کو مرنے دوں گا, میں صرف ایک بندہ سنبھالوں گا. تو بھائی اب آپ کی ذمہ داری کیا ہو گئی ہے؟ ان خواتین کو ٹھکانے لگانا ہے. ہم انگریز تھوڑی ہے کہ زنا کی طرف لے کر جائیں ہم. یا تو آپ ان کو خدا نخواستہ زنا الاؤ کر دو, معاذ اللہ, نقل کفر, اس بے حیائی کا نہ ہمارا مذہب اجازت دیتا ہے نہ ہمارا کلچر اجازت دیتا ہے. یہ تو بہت بڑا جرم ہے. تو اس کا حل سوائے اس کے کچھ بھی نہیں ہے کہ بھئی ایک آدمی ایک سے زیادہ خواتین کی ذمہ داری, بولو نا بھائی, اور مکھیاں کاٹیں گی صبر کرے, مکھیاں کاٹیں گی صبر کرے, سمجھ رہے ہیں نا, اور عدل بھی کرے, ان کے حقوق بھی ادا کرے جو اسلام نے بتایا.